السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال مزید گمبھیر ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے خطے کے بگڑتے حالات میں کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. I remind all member states that the Charter of the United Nations prohibits the use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. یہ تھے UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس۔ ناظرین، پاکستان نے مشرق وسطی میں جاری پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان صورتوں کے سنگین نتائج کو بھی واضح کرتے ہیں جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ مگر چین نے اپنے بیان میں غزہ کی صورتحال کا خاص ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال غزہ کے تنازع کی وجہ سے ہے، اس لیے اس تنازع کو فوری ختم ہونا چاہیے۔ ایران کی طرف سے حملے کے بعد سب نظریں جو ہیں وہ اسرائیل پر ہیں کہ وہ کیسے حملے کا جواب دیتا ہے، تاہم اسرائیل کے اتحادیوں نے اسے ایسا نہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے مطابق صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر ایران کے حملے کو وسیع پیمانے پر جنگ کی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو ایران سے لڑائی کے دوران دفاعی طور پر فتح ملی ہے اور اب اسے خطے میں کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ اسرائیل کو ایران کو جواب دینے کا حق ہے، تاہم اسے دل سے نہیں دماغ سے سوچنا چاہیے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کو لے کر پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ اگر جنگ کا دائرہ کار پھیلا تو پاکستان پر براہ راست اور بلا واسطہ طور پر کافی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کیا اسرائیل جوابی کارروائی سے گریز کرے گا، اور اگر باقاعدہ جنگ نہیں بھی ہوتی تو کیا یہ کشیدگی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے ایران میں پاکستان کی سابقہ سفیر رفعت مسعود صاحبہ کو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر صاحب، JUI فے کے سینیٹر اور سینئر وکیل اور رہنما کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے رفعت صاحبہ آپ کی جانب جو فارن آفس کی پریس سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کا ذکر نہیں کیا، اس کے اوپر ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ چونکہ سفارتکاری میں آپ اپنا کام کر چکی ہیں اور آپ ایران کے اندر آپ امبیسڈر رہ چکی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ از اٹ اے ڈس اپوائنٹمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی وڈ سے اے سلائٹ ڈس اپوائنٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں جب میں بھی فارن آفس میں تھی تو جو پریس ریلیز اس طرح کی نکلتی تھی اس کو بہت ناپ تول کے ہمیں جو ہے نا دیکھنا پڑتا تھا، ورڈنگ اس کی بڑی غور سے دیکھنی پڑتی تھی. لیکن دیکھیے جب دو ایسے ممالک انوالو ہوں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں، جو دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہو تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ بڑا جو ہے نا غور و فکر اور بڑے ناپ تول کے آپ نے جو ہے نا ورڈنگ اس کی کرنی ہے. لیکن اسرائیل کے بارے میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ہم ابھی تک تھوڑے سے پیچھے ہٹ کے، یا میں گھبرانا کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم کیوں اتنا سوچتے ہیں جب محتاط ہو کے. دیکھیے نا اسرائیل کے ساتھ تو ہم تو پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے، جب سے میں نے سفارتکاری شروع کی ہے اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا بہت کلیئر کٹ وہ ہے، ہمارا پالیسی ہے کہ وی ڈو ناٹ ریکگنائز اسرائیل. اسرائیل کے جب تک، یہ تو قائد اعظم نے ہی بیان کر دیا کہ جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. But do you think that policy has changed? I don't know. مجھے تو نہیں، I don't understand کہ جب آپ نے اسرائیل کو اگریسر، اگر اسی پریس اسٹیٹمنٹ میں اگر اسرائیل کا نام ایز این اگریسر لیا جاتا تو آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین اے بیٹر وے آف شوئنگ کہ بھئی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. It's not clear where we stand right now. خرم دستگیر صاحب، چونکہ آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، کامرس کے منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں، جس طرح رفعت صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی اٹس ناٹ کلیئر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں نہیں ہم نے اسرائیل کا نام لیا اپنی پریس ریلیز میں؟
جی میں ایکسلنسی سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں براہ راست اسرائیل کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایران کا جو حملہ ہے وہ بار بار یاد کروانا ہے. وہ اسرائیل کے جو 1 اپریل کو انہوں نے دمشق میں ایرانین قونصلیٹ پر حملہ کر کے ان کے 2 سینئر جنرلز اور 5 اور افسروں کو شہید کیا تھا، یہ اس کے جواب میں ہے. اور یہ بھی آپ کو محترمہ بتائیں گی کہ کسی بھی ملک کا جو قونصلیٹ یا سفارت خانہ ہے کسی دوسرے ملک میں، وہ اس کی سرزمین تصور کیا جاتا ہے. تو لہذا اسرائیل کا ایران کی سرزمین پر براہ راست حملہ کرنا وہ ایک بہت ایسکیلیشن تھی، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں اسرائیل بھی اور ایران بھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت سالوں سے ایک شیڈو وار یعنی سایوں کے اندر جنگ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جب اسرائیل کھل کر سامنے آ گیا اور اس نے ایرانی جو زمین ہے اس کے اوپر حملہ کیا، تو ظاہر ہے پھر ایران کا جواب آنا ہے، کیونکہ دونوں ممالک اس کا اعادہ بار بار کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوگا اس کا جواب دیں گے. تو پاکستان کو اس ایگریشن کا جو دمشق میں 1 اپریل کو ہوئی تھی اس کا کم از کم چلے اگر براہ راست نہیں تو ایک ہنٹ ضرور دینا چاہیے تھا کہ جی اس طرح کی جب آپ ساورنٹی کو اٹیک کریں گے تو پھر اس کا جواب تو آئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں ضرور یاد کرانا ہے کہ یہ جو غزہ کا جو معاملہ ہے اس سے یہ بالکل سیپریٹ تو نہیں آپ اس کو کر سکتے. لہٰذا وہاں بھی جو اسرائیل نے ایک بے ایمانہ سلوک کیا ہے، اور اب تو یعنی اتنا بڑا ایک نمبر ہو گیا ہے کہ اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کی ہیبت کا، کہ وہ 30,000 سے اوپر جو ہیں فلسطینی بچے، جوان، خواتین شہید ہو چکے ہیں. تو لہذا وہاں ضرور اس کی اگریشن کا ذکر آنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ایک وارن بھی کرنا چاہیے اسرائیل کو کہ اگر انہوں نے کسی بھی معاملے میں سوچا، دیکھیے اسرائیل کا جو کنسرن ہے وہ ویسا ہی ہے ایران کے ساتھ جو پاکستان کا ہے کہ ایران جو ہے کہ نیوکلیئر پاور نہ بن جائے. تو لہٰذا جو خطرہ اسی چیز کا ہے کہ وہ حملہ کریں گے، جب بھی کریں گے تو ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے ان پہ کریں گے. یہ سارے معاملات بڑی گمبھیر قسم کے ہیں اور اس پہ کم از کم پاکستان کو تھوڑی سی زیادہ صراحت کے ساتھ بات کرنی ہے. مگر چونکہ خرم صاحب آپ کی حکومت ہے اس وقت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کیا کوئی پالیسی کے اندر شفٹ آیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہماری پالیسی ہے کہ جی اسرائیل کو تو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، ہم پہچانتے نہیں، اسرائیل کو قبول نہیں کرتے، تو کیا کوئی شفٹ آ رہا ہے؟ چونکہ یہ بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے رہے، کامران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ جی یہ الزام بھی لگایا گیا کہ نہیں کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر پس پردہ کوئی شفٹ آ رہا ہے. تو کیا کوئی شفٹ آیا، اس کی وجہ سے نام نہیں لیا گیا اسرائیل کا؟ جی نہیں، مسلم لیگ نون کے اگر آپ منشور دیکھیں گے اس پہ ایسا کوئی شفٹ نہیں ہے. جہاں تک میری ڈسکشنز پچھلے ہفتے میں تو نہیں ہوئی چونکہ عید کی تعطیلات تھی، تو لہٰذا اگر کوئی نئی تھنکنگ ہے اس سے میں آگاہ نہیں ہوں. لیکن مسلم لیگ نون کی اپنی بطور ایک جماعت کے تو پالیسی بڑی واضح ہے اور صاف ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی جو ایک غیر قانونی جو اس وقت ان کا مقبوضہ ان کا قبضہ ہے فلسطین میں، ہم نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا اور کنڈیم کرتے رہیں گے. لیکن یہاں جو ہے ایک غالباً لارجر، میں تو اس پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ایک لارجر وار کا چونکہ ایک خطرہ پیدا ہوا ہے خطے میں، جس کا آپ نے درست طور پہ ذکر کیا کہ پاکستان کے اوپر براہ راست اور بلا واسطہ بھی اس کے اوپر اثرات، معاشی اثرات آئیں گے اور معاشرتی اثرات پاکستان کے اندر سے آئیں گے. جی کامران صاحب، آپ تو بلوچستان کے اندر بیٹھے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، ایران بالکل آپ کے ساتھ ہے، اور اگر یہ مزید کشیدگی بڑھی تو سب سے زیادہ جو اس کی ہیٹ ہے وہ آپ کو فیل ہوگی بلوچستان میں بیٹھے. آپ نے فارن آفس کی پریس ریلیز دیکھی ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پس پردہ کوئی ایسی بات ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جس کی وجہ سے اسرائیل کا نام نہیں لیا جاتا اور ان کو ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا جاتا پاکستانی پریس ریلیز میں؟ آپ دیکھیے، مجھے جو ہے وہ صرف ایران سے ہیٹ نہیں آتی، مجھے فلسطین سے بھی ہیٹ آتی ہے. مجھے وہ 30,000 لوگوں کے خون جو آج تک وہ ہو چکا، اس کی حدت اور شدت جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے. مجھے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ ہمارا اپنا رویہ تنگ کر رہا ہے. کبھی ہم جو ہے نا مسلم امہ کے، مسلم دنیا کے لیڈر ہوا کرتے تھے، آج ہم اس حد تک جو ہے نا وہ شیر سے بلی بن گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اسرائیل کا نام تک نہیں لے سکتے. یہ پورا جو ہے وہ 6 مہینے کی لڑائی آپ دیکھ لیجئے، 6 مہینے کی لڑائی میں ہمارا رویہ کتنا معذرت خانہ رہا ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے جا کے حماس کے لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے، ان کو جو ہے وہ آپ کی
اسٹیبلشمنٹ نے کتنا تنگ کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. آپ کا اشارہ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہے. ان کو جو سزائیں اس کی جگہ پہ ملی ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں, آپ بھی شاید سمجھ سکتی ہیں. تو وہ نہیں, مگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا آپ کا مطلب ہے, چونکہ جو آپ کے پر گزری ہے کم از کم آپ بیان تو کریں. جو ہم پہ گزری ہے وہ الیکشن میں بھی گزری ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ ایک ون آف دی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ جا کے ملے ہیں ان سے, اور کس وجہ سے. ہم کو ویسے تو نشانہ ہم بنے ہوئے تھے کہ آپ باہر نہ نکلیں, آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, آپ یہاں نہ جائیں, آپ وہاں نہ جائیں پورے الیکشن میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گھر سے باہر نکل کے جب ہم ان سے ملے ہیں تو اس کو بھی ہم نے بھگتا ہے. مگر چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں, تو ہم نے اس بھگتنے کو یا اس اپنے عمل کو ہم بالکل جو ہے نا قبول کرتے ہیں. ہم اس کا جو بھی انجام ہو, مگر بطور مسلمان جو ہے وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. مگر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے پورے 6 مہینے میں آپ نے کوئی ایسی کوشش بھی نہیں کی کہ جس سے جو ہے نا وہ جنگ رک جائے. ایون آپ ایمان کے کمزور ترین درجے تک بھی نہیں گئے ہیں. آپ نے عملی مدد تو چھوڑ دیجئے, دل سے بھی شاید اس بات کو برا نہیں سمجھا. دنیا میں جن لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت آواز اٹھائی, ان میں بھی آپ کا نام نہیں تھا. آپ نے کوئی جو ہے نا UN میں کوشش نہیں کی, آپ نے کوئی OIC میں کوئی ایسا کوئی آپ کا کردار نہیں رہا. آپ نے امداد کے لیے ان کے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ایون جو امداد جا رہی تھی اس میں آپ نے ہرڈل کریٹ کی. تو آپ سے جو کچھ ہو سکتا تھا ان کے خلاف کرنے میں آپ نے وہ کیا. تو مجھے صرف ایران سے جو ہے نا وہ کوئی ایسے جو ہے نا وہ ہیٹ نہیں آئے گی. مجھے پہلے سے 6 مہینے سے حدت اور شدت آ رہی ہے, اور میں ان کے ساتھ اس آگ میں جل رہا ہوں. رفت صاحبہ, جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ایک دکھی دل سے وہ بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان OIC کے اندر اور UN کے اندر کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا تھا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے؟ اور خاص طور میں جو غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں, اب تو دیکھے بھی نہیں جاتے, جو ہم دیکھتے ہیں بچوں کو جس طریقے سے بے دردی سے وہاں پہ مارا جا رہا ہے, وہاں پہ کم از کم ہیومینیٹیرین ایشوز کو لے کے کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا تھا. واٹ کوڈ وی ہیو ڈن دیٹ وی ہیو ڈن؟ میرے خیال میں UN میں تو میرے خیال میں ہمارا کافی اچھا رول رہا ہے. ایمبیسڈر منیر اکرم کے اگر آپ بیانات دیکھیں, اور انہوں نے جو وہاں پہ لابینگ بھی کی ہے اور جو ملتے رہے ہیں, ان کا تو کافی, انہوں نے UN میں تو ہم نے کافی آواز اٹھائی ہے فلسطینیوں کے لیے, غزہ کے لیے, اور اسرائیل کو کنڈیم کرنے میں. OIC البتہ یس, OIC آئی تھنک کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہیں جو بانی ہیں, جنہوں نے OIC بنائی تھی. اگر آپ کو یاد ہو لاہور سمٹ, جہاں پہ بڑے بڑے مسلمان اکٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں, اور یہ اس کی بنیاد پڑی تھی, اور OIC کی بنیاد ہی جو ہے نا فلسطین کا ایشو ہے. اس پہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کی آواز سنائی بھی جاتی تھی, سنتے تھے لوگ, ہمارا ایک کردار تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چھوٹی سی بات آپ سے کرتی ہوں کہ پیرس میں جب میں پوسٹڈ تھی, وہاں پہ یونیسکو بھی میں دیکھ رہی تھی, اینڈ یونیسکو از اے سبسیڈری آف دی یونائٹڈ نیشنز. وہ ایجوکیشن, سائنس, کلچر کو دیکھتی ہے. تو وہاں پہ فلسطین اور اسرائیل بھی ہوتے ہیں, اوبویسلی آل دی UN کنٹریز, فلسطین کی ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ. تو جب بھی کوئی ہیریٹیج کی بات ہوتی تھی کہ جی اسرائیل نے کوئی ایسا کام کر لیا جس پہ جو ہے پیلسٹینین ہیریٹیج کو نقصان پہنچا ہے, کلچر کو نقصان پہنچا ہے, تو یقین مانیں وہ سب ہماری طرف میری طرف دیکھتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر باقی ایجپٹ نہیں بولے گا, جارڈن نہیں بولے گا, تو پاکستان ضرور بولے گا. مگر اب پاکستان خاموش کیوں ہے؟ یہی تو بڑا سوال ہے. Is it because کہ ہم اکنامکلی اتنے ویک ہو گئے ہیں, بے شک ہو, معاشی طور پہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں, بالکل آپ کی بالکل ہیں, ویک ہیں پولیٹیکلی, ہماری انسٹیبلٹی اندر ہماری چل رہی ہے, وہ تو آپ پتہ اکنامک انسٹیبلٹی چل رہی ہے, خطے کے اندر ہماری جو ہے والیٹیلٹی. لیکن ہماری جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ تو ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے, اور اس پہ ہمیں بولنا چاہیے, اس میں کو ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں. مگر ہم ڈر کیوں رہے ہیں, اور آگے جا کے کیا ہوگا یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا اب یہ جو اس کا خدشہ ہے کہ یہ جو اسکرمش ہے یہ جنگ کی شکل جو ہے اختیار کر سکتی ہے, اور جو ایک تناؤ پیدا ہوا ہے اس کا براہ راست جو ہے اثر پاکستان کے اوپر کیا ہوگا, یہ ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت تناؤ بنا ہوا ہے, ایک صورتحال, جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. خرم دستگیر صاحب,
آپ چونکہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب اسرائیل ایک کوئی جوابی کارروائی کرے گا, یا آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی؟ جی یہ تو اس وقت حتمی طور پر کہنا بہت ہی مشکل ہے. اسرائیل کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان پر حملہ ہوگا وہ زیادہ قوت سے اس کا جواب دیں گے, لیکن یہاں زیادہ قوت سے جواب دینے میں بہت مضمرات ہیں, اور جبکہ وہ آلریڈی غزہ کے اندر برسر پیکار ہیں, تو ان کے لیے دو فرنٹس کھولنا. دیکھیے اس میں دو بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں یہ جو پچھلے 2 دن کے واقعات ہیں, کہ ایک طرف تو ایران نے صرف ایران سے حملہ نہیں کیا, انہوں نے شام سے بھی حملہ کیا ہے, انہوں نے لبنان سے بھی حملہ کیا ہے, اور انہوں نے عراق سے بھی حملہ کیا ہے. تو لہذا وہاں ایک وائڈر فرنٹ کھلا, اور جو کل کا واقعہ, ہفتے کی شب کا واقعہ ہے, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسرائیل کی طرف سے جواب نہیں آیا, اس میں امریکہ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, برطانیہ نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے, اردن نے ایک اہم رول ادا کیا ہے, اور کچھ خبریں اللہ کرے درست نہ ہوں, لیکن یہ بھی ہے کہ جو ہمارے گلف کے کچھ ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا, اگر کوئی اور نہیں تو کم از کم ریڈار کی حد تک یا انفارمیشنل کی حد تک رول ادا کیا ہے. تو لہذا یہ ایک سیپریشن سی ہو رہی ہے, اور یہ بات اسرائیل کے ذہن میں ہوگی کہ جی اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ پھر صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان, اس کے اندر عراق بھی آئے گا, اس کے اندر لبنان بھی آئے گا, اس کے اندر شام بھی آئے گا, اور اس کے اندر پیچھے جو ہے اس پہ بہت اب اس وقت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ایران نے اگر اتنے بڑے حملے کا فیصلہ کیا جس کے اندر 3 ملک انوالو تھے, تو وہ تبھی ممکن ہوا ہے کیونکہ دنیا میں جو بلاک نیا بن رہا ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ, ان کو ایک پیچھے سے بیکنگ حاصل ہو رہی ہے. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. اس سے پہلے کہ میں کامران صاحب سے یہ سوال کروں, رفت صاحبہ آپ سے جلد کچھ چھوٹا سا آپ سے جواب چاہوں گی اس کے اوپر, وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیونکہ اب کافی ملکوں نے کہہ دیا ہے اسرائیل کو کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کریں معاملات کو, آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں گے یا اسرائیل جو ہے بعد میں جواب دے گا؟ دیکھیے وہ جیسے خرم صاحب نے کہا ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیکن میرا خیال ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہوگی. اس کی وجہ یہ, جی ہاں, اس کی وجہ یہ کہ اس وقت کوئی بھی ملک نہیں چاہتا, بشمول امریکہ کے, یورپین یونین کے, چین ہو گیا, روس ہو گیا, کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ جنگ بڑھ جائے. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. وہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں, اور چین ان کو پتہ ہے کہ ایران کا چین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, روس چین کا ایلائی ہے, تو جنگ کو بڑھانا جو ہے نا بہت ڈینجرس ہوگا. اور جس طرح خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ملکوں کے درمیان ہی ہوگی, یہ پھیل جائے گی. اس لیے میرا خیال میں کہ اسرائیل پہ پریشر آئے گا, اور اسرائیل, اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب امریکہ چاہے تو اسرائیل نہیں کرے گا کچھ. اگر امریکہ چاہے گا تو اسرائیل کرے گا, اگر امریکہ نہیں چاہے گا تو اسرائیل نہیں کرے گا. اس وقت تو امریکہ نہیں چاہتا, اس وقت نہیں چاہتا, تو اس لیے میرے خیال میں ڈی ایسکلیشن فی الحال ہوگی, مگر آگے کا نہیں کہہ سکتے. مگر کامران صاحب آن دا فیس آف اٹ تو ڈی ایسکلیشن ہوگی, مگر آپ سے بہتر کون یہ بات جانتا ہے کہ جب کشیدگی ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کی کشیدگی جو ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کشیدگی بڑھے گی, آپ کو کیا خدشات ہیں بلوچستان میں بیٹھے؟ دیکھیے وہ تو پھر ہم ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ کہیں براہ راست جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہو جائیں گے. اس کی ریزنز ہیں, وہ براہ راست انوالو ہونے کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں سے بھی شاید جو ہے نا بہت سے لوگ وہ ہمارے ہاں ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں, اور وہ ہمدردی میں جو ہے نا وہ اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ وہ جا کے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے اس میں تیار ہوتے ہیں. تو اس وقت امریکنز جو ہے نا یہ شاید افورڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ صرف ایران کے ساتھ وہ نہیں ہوگا بلکہ پورا خطہ اس میں لپیٹ میں آئے گا, اور امریکنز جو ہے اس وقت یوکرین وغیرہ میں انوالو ہیں کسی نہ کسی درجے میں. تو وہ جس جگہ پہ وہ جہاں پہ وہ انوالو ہیں اس سے نکل کے, اور یہ دوسرا محاذ جو ہے نا ان کے بارے میں اس وقت نہیں ہوگا. خرم صاحب, چونکہ آپ فورن منسٹر رہ چکے ہیں, آپ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کرتے رہے ہیں, براہ راست آپ کو ان کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی رہے ہیں, آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا؟ اس لیے چونکہ ہم IMF آج ہی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ واشنگٹن پہنچے ہیں, اور وہ IMF کی ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے پہنچے ہیں, تو ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی ہمارے ساتھ, اور ہمارے اوپر کیا پریشر ہوگا؟
कि प्रेशर मुख्तलिफ हवालों से आएगा, क्योंकि ये गजा के जो तनाव पैदा हुआ उससे पहले तो हमारे जो अरब दोस्त थे गल्फ के, वो तो सब इसराइल के बहुत करीब जा रहे थे, और खबरें थी कि चंद हफ्तों में अगर ये गजा वाला वाकया ना होता अक्टूबर में, तो चंद हफ्तों में गालिबन उनकी जो है आपस में कोई एग्रीमेंट्स हो जाने थे सऊदी अरब के साथ और इसराइल के दरमियान। तो लिहाजा वहां जो है वो अमेरिका पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट अगर दोबारा इस खत्ते की वजह से पैदा होगा तो वो दबाव तो डालेंगे। वो अगर जाहिर है अपनी लॉजिस्टिक्स के लिए हमेशा दबाव डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो एक वसी सहरा है उसको अमेरिका ने पहले भी इस्तेमाल किया है अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में, और वो गालिबन उसका दोबारा इंटरेस्ट भी आ सकता है। उस वक्त तो जी डिक्टेटरशिप थी ना, यहाँ पे आमराना दौर जनरल मुशर्रफ का चल रहा था, अब जमहूरियत है। इसलिए हमें ये सब बातें जो हैं और इसके जो मुज़मरात हैं वो खुलकर ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं, और हमारा इंटरेस्ट यही है। देखिए, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता है वो किसी जंग से नहीं, वो सिर्फ तेल की कीमत बढ़ने से होता है। तेल की कीमत जो है वो ऑलरेडी $90 पे है, अगर तेल की कीमत 120 से $130 पे जाती है तो पाकिस्तान की मुईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी प्रेशर मौजूद है। अभी आई थिंक ये कबल अज वक्त है कि वो शायद इस जंग के हवाले से कोई प्रेशर डाले, लेकिन अमेरिका का भी इंटरेस्ट फिलहाल तो इसी में है कि इसराइल इस मामले को एस्केलेट ना करे, डी एस्केलेशन की तरफ जाए, और उसको ये भी अंदाजा है कि जिस किस्म के भी हालिया महीनों में ईरान और रशिया के ताल्लुकात आपस में बढ़े हैं, ये मामला जो है ये पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका है, और इसलिए इन्हें हमें तो अपने इंटरेस्ट को परसू करना है, और यही करना है कि हमारी सरजमीन इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरह इस्तेमाल ना हो किसी भी साइड की तरफ से। और हम ये भी नहीं आपके नाजरीन को याद कराना चाहता हूँ कि अभी चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी तो एक तनाव पैदा हुआ था, और कुछ ऐसी सूरत जिसके अंदर दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, और अपनी अपनी जो है वो महारत का और अपनी अपनी कैपेबिलिटी का इजहार करके हमने उस पर छोड़ दिया। तो लिहाजा ईरान एक मुश्किल हमारे लिए हमसाया है, और उसको भी ज़हन में रखना है, लेकिन बहरहाल एक हमसाया है। तो पहली तो प्रायोरिटी इसी पर होनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन का दिफा करे, अपने मफादात का दिफा करे, और साथ ही मैं फिर कहूंगा कि इसराइल की जो उनका जो गैर कानूनी कब्जा है फलस्तीन पर, उन्होंने जो गजा में जिस किस्म का उन्होंने बेईमाना जो है बिहेवियर इस्तेमाल किया है, उसको हमें हर रोज कंडेम करना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह इंसानों की जाने लेना तो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के जो परव्यू है उसमें नहीं आता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो प्रेस रिलीजेस आई हैं उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ। हैरत की बात है, बल्कि बीजिंग से जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर उन्होंने कंडेम भी किया है, और गाज़ा के साथ जो है ईरान और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसको लिंक भी किया है। मगर पाकिस्तान की मुफादात की बात हो रही है तो एक पाइपलाइन भी अगर आपको याद हो ईरान से आनी थी। बहुत सारे मुफादात हैं, चूँकि ईरान हमारा पड़ोसी है, हम तजारत भी कर सकते हैं, गैस की तजारत भी हो सकती है। उस हवाले से उसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या मुस्तकबिल है, पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इजराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसके ऊपर हमारी नज़र है, स्पॉटलाइट है। कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर ज़मान कायरा साहब, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जरदारी साहब का एक प्रोजेक्ट था, मगर अब जो हालात बन गए हैं, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में हम कोई नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की तरफ अपने जो हमसाए हैं उनके तरफ जा भी सकते हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है वो बड़ी कम्प्लेक्स होती जा रही है। इसराइल की तरफ से मुसलसल वहाँ पे इंसानी हकूक की वायलेशन और मासूम लोगों के कत्ले आम पे सारा आलम सरापा एहतजाज है, और उस पे बढ़ के उन्होंने ईरानी सफारत खाने पे जिस तरह हमला किया है वो किसी इंटरनेशनल नॉर्म्स के इंतहाई खिलाफ है। और हर मुल्क को अपना दिफा करना, अपनी इज्जत का ख्याल रखना उसका हक हासिल होता है।
कायरा साहब, चूँकि यहाँ पे सब ने ये इसका जिक्र किया है कि जो पाकिस्तान से फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज़ आई है उसके अंदर इजराइल को बाकायदा नाम लेके कंडेम नहीं किया गया। खुरम दस्तगीर साहब ने भी कहा है कि नाम लेना चाहिए था, कामरान मुर्तज़ा साहब और रिफत मसूद साहिबा ने भी कहा है। आप क्या समझते हैं कि इजराइल का नाम लेना चाहिए था, उनको कंडेम करना चाहिए था? देखिए, इजराइल की कंडेमिनेशन पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। जो उनका एक्शन है अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस उसको भी कंडेम किया गया है, और जो सफारत खाने पे हमला है वो सारी दुनिया उसको कंडेम कर रही है, पाकिस्तान उससे पीछे नहीं है। यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि हमें अपने बारे में भी परेशानी जरूर है। जिस तरह आपने सवाल किया कि इस खित्ते के अंदर ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं दुनिया के, अगर वो खराब होते हैं, टेंशन ज्यादा बढ़ती है, तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए कई सारे मसाइल पहले ही हैं और मसाइल कम्प्लेक्स हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना गैस पाइपलाइन का मंसूबा तो हमारी अपनी सर्वाइवल का इशू है। हमें चीपर एनर्जी की जरूरत है और उसका हमारे पास कोई मुतबादिल जरिया नहीं है, लिहाजा ये एक सेपरेट मुकदमा अपना दुनिया के सामने रखना चाहिए, अमेरिका के सामने भी रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमरज़मान कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रिफत साहिबा, मुझे ये बताइए, सऊदी अरेबिया से एक वफ़द जो है वो आया हुआ है, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनकी भी बराह रास्त बातचीत तो हुई है अपनी ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ पहले? जी, ये मैं भी ये गैस पाइपलाइन के ही सिलसिले में ये भी कहना चाहती हूँ कि, और एक जो खुरम दस्तगीर साहब ने बात की थी कि जी ये मुश्किल हमारा हमसाया है, इसको हमने ख़ुद मुश्किल बनाया है मेरे अंदाजे से, ईरान को। जी हाँ, देखें जी, ईरान के साथ तो हमारा कोई मसला ही नहीं था ना। जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा है, जिस तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं, ईरान के साथ तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की जो इंटरवेंशन है, मीनिंग सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, मोस्ट ऑफ ऑल। सऊदी अरेबिया तो चलें जी, सऊदी अरेबिया तो हमारा वो नेबर है और हमारा अपना भी क्लोज एलाई, लेकिन अमेरिकन प्रेशर, ये गैस पाइपलाइन क्यों नहीं चल रही? अमेरिकन प्रेशर की वजह से नहीं चल रही। नहीं तो सऊदी अरेबिया और ईरान ने भी तो बातचीत शुरू कर ली है ना। तो अगर वो बातचीत कर सकते हैं तो हम क्यों हट रहे हैं पीछे? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा जो है ना, वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि हमारे इंटरेस्ट में जो है उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, मतलब नथिंग, द रूफ विल नॉट फॉल, लोन भी तो चाहिए। वेल, हमें जो है ना नेगोशिएशंस इसी को कहते हैं ना, वी हैव टू फाइंड वेज। खुरम साहब, इज इट ट्रू ये जो एक परसेप्शन है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है उसको हतमी शक्ल इसलिए नहीं पहनाया गया क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर है? जी, और हैरानकुन तौर पर अमेरिका इस मामले में खुलकर सामने आ चुका है और पिछले 4 से 5 हफ्ते में उन्होंने कई दफा इसको खुलकर उसका इजहार भी कर दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक इम्तिहान है कि हमें इस पर मुकम्मल तौर पे अपने पूरे कद के साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि जो तवानाई की खुद मुख्तारी है, जो एनर्जी सॉवरेंटी है, वो पाकिस्तान का हक है और तमाम दुनिया के ममालिक इसके ऊपर अमल पैरा है। हमें भी इसको हासिल करना है और हमें उसका कोई तरीक़ेकार ढूंढना है। देखिए, इसमें पाइपलाइन में सबसे बड़े इशूज आते हैं कि उससे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है पाकिस्तान की, वो जो कि उनका अमेरिका से ताल्लुक है और क्लियरिंग न्यूयॉर्क में होती है, तो वहां रुकावट है। पाकिस्तान के बैंक जो हैं वो हिचकिचाते हैं ऐसे इशूज को फाइनेंस करने में। लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने एक स्टेप लेना है कि जो भी हालात हो, पाकिस्तान की अपनी गैस जो है अगले 10 साल में तकरीबन वो खत्म हो जाएगी, तो हमें उसके मुतबादिल जराए हासिल करने हैं और उसके अंदर हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह जो है इस पे किसी दबाव का सामना करके इसको हर सूरत पाकिस्तान के अवाम के लिए एक हकीकत बनाना। मगर दबाव जो है सिर्फ वो बैरूनी कुव्वतों से नहीं आता। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक और दबाव जो है वो बलूचिस्तान से है, वो उठ रहा है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की शक्ल में, जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की 6 जमातें हैं और हुकूमत मुखालिफ मुहिम उन्होंने शुरू की है। ये कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, हुकूमत इस चैलेंज को बहुत आसानी के साथ मीट विद कर सकती है। दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, मेरा इनके साथ बिरादराना मशवरा है। आप अभी कह दें कि जी हम इलेक्शन का ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं, ये माजी में भी जो है हो चुका है एक दफ़ा नासुर मुल्क साहब के कमीशन में, और ये चैलेंज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर ये इनको लेजिटिमेसी भी मिल सकती है। इधर वे जो है ना, वो हमें भी लेजिटिमेसी, हमारी बात को लेजिटिमेसी मिल जाएगी या इनको जो है ना लेजिटिमेसी मिल जाएगी।
اور ان کیس کہ یہ آڈٹ کے نتیجے میں سکسیڈ کرتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی. وہ 6 جماعتیں بھی گئیں اور ہم بھی گئے, ہم جو ہے نا پھر ان کو مبارکباد بھی دیں گے, اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. خرم صاحب, جو کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آڈٹ کرا دیں, جس طرح ناصر الملک صاحب کی ایک شکل میں ایک کمیٹی جو بنائی گئی تھی ماضی میں, اسی طرح کی کمیٹی بنا کے آپ آڈٹ کرا دیں تو یہ پریشر بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا, تو کیوں ہچکچا رہی ہے حکومت آڈٹ کرانے سے؟ نہیں, وہ آڈٹ نہیں تھا, ایک کمیشن آف انکوائری ایکٹ, جی, کمیشن آف انکوائری کا کمیشن بنا تھا. جی بالکل بالکل. اور جس نے یہ تفتیش کی تھی, اس میں اصولی طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اب ظاہر ہے جو اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں وہ بہتر اس کے اوپر سوچ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے تو کوئی اصولی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ اب الیکشن ہوا ہے. ہمیں اس کو بہرحال اگر کوئی ان کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں تو سامنے آنے چاہیے, کیونکہ 2013 میں بھی یہ شور اٹھا تھا, اور پھر جب 2015 میں وہ کمیشن بیٹھا تو اس نے وہ تمام جو ثبوت اور شواہد کا جو شور تھا اس کو ردی کر دیا اور کہا کہ کسی ہمیں منظم دھاندلی کے شواہد نہیں ملے. بالکل, انہوں نے کہا کہ آل دا مور ریزن کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں. بہرحال یہ فیصلہ تو بالآخر جو ہے وہ کابینہ نہیں کرنا ہے, اور اس کے اندر میں نہیں جانتا اس وقت کیا سوچ ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, یہ اچھی تجویز ہے, امید کرتے ہیں کہ تجویز آپ کی کوئی لے لے گا. کامران مرتضیٰ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خرم دستگیر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. رفت صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں قائرہ صاحب نے بھی جوائن کیا. تو ناظرین, ہماری جو اسپاٹ لائٹ ہے وہ رہے گی ایران اور اسرائیل کے تنازع کے اوپر. ہم دیکھتے رہیں گے, ابھی یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, آگے جا کے کیا ہوگا, مگر یہ بات تو واضح ہے جس طرح ہمارے ایکسپرٹس نے کہا کہ اس کا بلا واسطہ ایک اثر ہو سکتا ہے اس خطے کے اوپر, خاص طور پہ پاکستان کے اوپر. اس لیے ہماری نظر اس سچویشن کے اوپر رہے گی. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.